جھونپڑی تو گرا دیتا ہے انکروچمنٹ کے نام پہ، مگر اپنے 400 کنال کے محل کو ساز باز کے ساتھ ریگولرائز کرواتا ہے۔ جو آٹا بھی کھا گیا ہے اور اس کی اے ٹی ایم نے جیبیں بھری ہیں، آج غریب عوام کا آٹا مہنگا ہے تو آٹا چوری بھی عمران خان نے کی ہے۔ چینی آج 100 روپے ہے تو چینی چوری بھی اپنے ہی وزراء کے ذریعے عمران خان نے کی ہے۔ بجلی آج مہنگی ہے تو آج عمران خان کا ندیم بابر کہاں پہ ہے؟ آج اس کی چوری کی وجہ سے آج بجلی مہنگی ہے۔ ایل این جی آپ نے مہنگی ترین ابھی پیچھے خریدی ہے، اور نہ صرف یہ، آپ نے غریب کی روٹی اس کے منہ سے چھین لی ہے۔ یہ ہے تاریخ کا بدترین کرپٹ حکمران سلیکٹڈ عمران خان، جو کہ نہ صرف چھوٹی موٹی چوری نہیں کی، اس نے ڈاکے ڈالے ہیں، مریضوں کی دوائیاں تک نہیں چھوڑی۔ عامر کیانی کون ہے جس نے کروڑوں روپے کا غبن کیا؟ آج ادویات کئی 100 گنا مہنگی ہیں۔ رنگ روڈ پہ سام سونگا ہوا ہے، نیب کو نظر نہیں آتا کہ رنگ روڈ کے اوپر آپ نے کمشنر کو بند کر دیا تو زلفی بخاری، سرور خان اور شیخ رشید دندناتے پھرتے ہیں، اربوں روپے کا غبن ہے۔ اور جہاں احتساب کی بات آتی ہے تو میری بات کان کھول کے سن لیں، یہ جو 27 ارب روپیہ براڈ شیٹ کو باہر آپ نے ادا کیا ہے نا، وہ ٹیکس پیئر کی جیب سے گیا ہے 27 ارب روپیہ، اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ آپ دیں گے۔ وہ بھی ڈاکہ آپ نے ڈالا اور وہ بھی آپ نے غریب عوام کی جیب پہ ڈالا۔ تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف جب انہیں ڈاکٹرز ڈکلیئر کریں گے کہ وہ فٹ ہیں، وہ واپس آئیں گے، اور وہ قانونی طور پہ، میں بالکل واضح کر دوں، قانونی طور پہ برطانیہ میں مقیم ہیں۔ ہوم ڈپارٹمنٹ نے جو توسیع نہیں کی، اس کا اگلا سٹیپ ٹرائیبیونل ہے۔ ٹرائیبیونل میں یہ کیس چلے گا جہاں پہ ہم میرٹس پہ اپنے دلائل دیں گے، اور نہ صرف یہ، ٹرائیبیونل کے بعد ہمیں ایک اور حق حاصل ہے کہ اس کے بعد ایک اپر ٹرائیبیونل ہے امیگریشن کا، ہم اپر ٹرائیبیونل کے پاس بھی جا سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو یہ دن رات جو اب راگ الاپا جا رہا ہے، میں ان کو بالکل کلیئر بتا دوں کہ آپ کے شور مچانے سے، آپ پچھلے 3 سال سے شور مچا رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو آپ نے بھیجا ہے، اب تھوڑا انتظار کریں، وہ آئیں گے، کیونکہ وہاں پہ وہ اپنا علاج بھی کروا رہے ہیں اور آپ کا علاج بھی بھرپور کر رہے ہیں۔ اور میں نے گزشتہ ہفتے ان کی میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ کے روبرو، جو کہ ہم پابند ہیں انڈر ٹیکنگ کے مطابق، وہ میں نے کروائی ہے، وہ میں کرواتا رہوں گا۔ کووڈ کی وجہ سے جو اسپتال بند تھے وہ اب کھل گئے ہیں، ان کا علاج معالجے کا سلسلہ وہاں پہ جاری ہے۔ اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی وہ کافی کیوں پیتے ہیں۔ بھائی آپ کو اگر ان کی کافی سے تکلیف ہوتی ہے تو ایک کی جگہ 2 کپ پیا کریں گے آپ کو دکھانے کے لیے۔ آپ کو اگر ان کی پولو میچ دیکھنے پہ تکلیف ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہر ہفتے پولو میچ دیکھا کریں جا کے۔ کئی مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی چلنے پھرنے پہ کوئی، ہم نے کب کہا وہ چلنے پھرنے سے آ رہی ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، ان کے ہارٹ کا ایشو ہے، پرفریشن ہوئی ہے، بائی پاس ہوا ہے، سٹنٹ ڈلے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کا علاج معالجہ مکمل کرائیں گے، اور ساتھ ہی حکومت کا اس سلیکٹڈ ٹولے کا بھی علاج معالجہ مکمل کرائیں گے، اور اس کے بعد ان کی واپسی انشاءاللہ ممکن ہوگی۔ قانونی حق ہمارے پاس حاصل ہے، وہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور وہ ہم حق حاصل ہمیں نہ صرف ابھی قانونی طور پہ وہاں رہنے کی اجازت ہے، اس کے آگے بھی ہمیں پوری اجازت ہے کہ ہم ٹرائیبیونل کے پاس جائیں۔ تب تک حکومت پاکستان سے جو ہو سکتا ہے کر لیں۔ میاں نواز شریف علاج کرائے بغیر واپس نہیں آئے۔ صرف بہت جلدی سے صرف 2-3 باتیں، بہت ساری باتیں عطا نے کر لیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی پر، لوگوں کی صحت پر سیاست کرنا یہ کوئی نیا آج نہیں ہو رہا۔ عمران خان ساری زندگی جس نے اپنی والدہ کی بیماری پہ فنڈ ریزنگ کرتا رہا، جو اپنی والدہ کے کینسر کو بیچتا رہا، اور وہی عمران خان جو ہے جس نے پالیٹکس میں آنے کے لیے وہ کینسر ہاسپٹل اور اپنی والدہ صاحبہ کا نام استعمال کیا، وہ آج لوگوں کی صحت پہ سیاست کرتا بھی ہے اور کرواتا بھی ہے۔ اور کل سے چھوڑے ہوئے ہیں تمام ترجمان جو ہیں، وہ بیچارے ہلکان ہوئے پھر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ ادھر ٹکر مارے ادھر ٹکر مارے، کہاں جائیں۔ اور ایک دن پہلے ابھی وزیر داخلہ جو پاکستان کا ہے، اس نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ جی ہم جو ہے وہ نہیں لا سکتے نواز شریف صاحب کو، اور ہو سکتا۔ اب یہ ایک میڈیکل گراؤنڈ کی بات تھی جس کے اوپر یہ خام خامے بغلے بجا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب اس ملک کی سیاست کی ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت، اس سے بڑی اور حقیقت کیا ہوگی کہ عمران خان کیبنٹ میں بیٹھے تو نواز شریف،
ذاتی دوستوں میں بیٹھے تو نواز شریف, اپنے گھر میں جا کے چلے میں بیٹھے تو نواز شریف, ہر جگہ پر اس کو صرف اور صرف نواز شریف اور ان کی فکر رہتی ہے. نواز شریف تب بھی پیروں پر چل کر جو ہے وہ ہسپتال گئے تھے جب ان کے پلیٹلیٹس بہت گر گئے تھے. نواز شریف تب بھی پیروں پر چل کر جو ہے ہوائی جہاز پر چڑھے تھے جب خود جو ہے ریڈ کارپٹ دے کر جو ہے حکومت نے ہاتھوں ہاتھ ان کو باہر بھیجا تھا, ترلے کیے تھے. یہ یاد رکھا جائے کہ نواز شریف صاحب باہر جانے کے لیے تیار نہیں تھے, باقاعدہ ان کی فیملی کو, ان کی والدہ صاحبہ کو اس معاملے پر ان کو جو ہے منانے کے لیے جو ہے وہ انگیج کیا گیا تاکہ ان کو بھیجا جا سکے. نواز شریف صاحب کا ملک ہے پاکستان, ان کو یہاں واپس آنا ہے ہر صورتحال کے اندر, اور لیکن اپنا علاج مکمل کرائے بغیر عمران خان کے بغض اور حسد کی بھیٹ چڑھنے کے لیے نواز شریف صاحب کو یہاں بلایا نہیں جا سکتا کہ آپ اپنا علاج چھوڑ دیں, عمران خان کے بغض اور حسد کا آ کے شکار ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. لیڈر نہ گھروں میں بیٹھ کے بنتے ہیں, نہ چلوں سے بنتے ہیں, نہ تریزوں گنڈوں سے بنتے ہیں. لیڈر جو ہے وہ سالوں میں پیدا ہوتے ہیں, اور وہ قوموں کی زندگی میں بہت سارے لیڈرز ایسی ٹھوک سے بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ یہ ٹھوک کے حساب سے آئے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے لیڈر بنتے کیسے ہیں, اور ان کی زندگی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی زندگی کسی ایک ملک کے لیڈر کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. سو اس لیے عمران خان صاحب پہلے تو یہ جو ان کے ترجمان ہلکان ہوئے پھر رہے ہیں, یا تو فیصل سلطان سے استعفیٰ لیں, یاسمین راشد کو سیک کریں, اور عمران خان خود قوم سے معافی مانگے کہ اس نے جھوٹ بولا, وہ غلط فہمی کا شکار ہوا, یا وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس آدمی کو اتنا معلوم نہیں ہے, اس کے ترجمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے. اور وزیر اعظم نے اگر خود پوری کیبنٹ سمیت اجازت دی ہے تو پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکو, استعفیٰ دے کے گھر جاؤ, پھر نواز شریف صاحب کی صحت پر یا ان کو پاکستان جو ہے وہ بلانے کے بارے میں بات کرو. پاکستان نواز شریف کو بلانے کی بڑی فکر ہے, اور ابھی جو کل پرسوں ہوا ہے کہ برطانیہ کے اندر جن اوورسیز کے پیسوں پہ آپ ناچتے ہیں سارا دن, جن اوورسیز کے پیسوں کے اوپر جو ملک میں آ کر آپ کا زر مبادلہ بڑھاتے ہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ آپ کو بغلے بجانے سے فرصت نہیں ملتی. انڈیا وہ خود انہوں نے کہا فیڈس پہ ہم نے ہرایا پاکستان کو, انہوں نے ہرا کے دکھایا, گرے لسٹ میں رکھوایا. اب انڈیا جو ہے سب سے زیادہ کرونا کیسز ہونے کے باوجود, سب سے زیادہ جو ہے وہ کیجویلٹیز ہونے کے باوجود اس کو جو ہے وہ امبر لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے, اور پاکستانی جو ہے ان کی کوارنٹین کی جو قیمت ہے ہوٹلوں کی وہ بھی 2 گنا کر دی جاتی ہے, اور پاکستان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. یہ کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ کیسے رل رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. بائیڈن فون نہیں کرتا. اب اس کا غصہ نواز شریف پہ کیوں اتارتے ہیں؟ اگر آپ کو بائیڈن فون نہیں کرتا تو اس میں نواز شریف صاحب کا کوئی, یقین مانیے نواز شریف صاحب نے نہیں منع کیا, اور بائیڈن صاحب جو ہے وہ یقیناً اگر نواز شریف صاحب سے پوچھتے تو نواز شریف صاحب کبھی منع نہ کرتے کہ آپ ان کو فون نہ کریں. سو وہ فون کا غصہ جو ہے ادھر ادھر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ ایک ہماری باجی ہیں, وہ جو ہے وہ صبح صبح ایک ٹویٹ فرما لیتی ہیں اپنے ذل تباہی کو خوش کرنے کے لیے, اور آج وہ باجی بھی نہیں مل رہی. اور میری اطلاع کے مطابق باجی جو ہے پھر کوئی کونا ڈھونڈ رہی ہیں کہ جیسے ان کو بلا کر بزور ان کو اس وقت جو انہوں نے آ کے رونا دھونا بھی کیا تھا چینلز کے اوپر کہ مجھے کہا گیا استعفیٰ دے دو اور فلانا کر دو, اور جو ہے مجھ سے زبردستی بدتمیزی بھی کی گئی, استعفیٰ لیا گیا. کچھ ایسی ہی چیپٹر جو ہے دوبارہ ایپیسوڈ نمبر 2 ان کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے, یہ چلنے والی ہے. اور اس قسم کی حرکتیں اور باتیں جو ہے وہ سیاست کے لیے دوسروں کی تضحیق کر کے, دوسروں کے ساتھ بدتمیزی بد کلامی کر کے آپ سیاست میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اور باجی جو ہیں وہ چھوڑ دیں, ہمارے ذل سبحانی جو ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ, ہمیں اپنے ذل سبحانی جو ہے ان کو کیسے کہاں رکھنا ہے اس کی فکر باجی نہ کریں, اپنے ذل تباہی کی فکر کریں جو ان سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں. اور اب تو ترین گروپ جو ہے اس کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے, وہ سارے استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں. تو بھائی اپنا بھانمتی کا کنبا جوڑو, جو اٹے روڑے ارد گرد سے اکٹھے کیے تھے اس کی فکر کرو. آپ کی اپنی عمارت گر رہی ہے, اور وہ عمارت جس کو آپ نے غلط اور چور دروازے سے بنایا تھا, وہ عمارت جو ہے اس کے اٹ روڑے جو ہے وہ بکھرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ استعفیٰ جو ہے وہ اپنے ساتھ کھیلو, اور نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر سیاست کرنے کی یہ گندی روایت جو آپ نے ڈالی ہے, پہلے بیگم کلثوم نواز صاحبہ بھی اس کا شکار ہو چکی ہیں, ان کی بیماری پہ بھی آپ نے اعتبار نہیں کیا تھا, اور ان کو قبر میں جانا پڑا یہ بتانے کے لیے کہ وہ بیمار تھی. پر آپ قابل ترس لوگ ہیں, آپ ذہنی مریض ہیں, اور جو لوگ کسی کی صحت پر اور زندگی پر سیاست کرتے ہیں وہ قابل ترس اور ذہنی مریض ہوتے ہیں. ان کے ساتھ صرف
جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے. آپ کا شکریہ. عطا بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں نیب ہو یا جہاں بھی ہو وہ سارے سیاسی حالات کی بنیاد پر اور سیاسی کیسز ہیں، اور اب نواز شریف صاحب برطانیہ میں ہیں، ان کی ایکسٹینشن کی درخواست مسترد ہو چکی ہے فی الوقت، تو کیا نواز شریف صاحب سیاسی پناہ کی درخواست دیں گے انگلینڈ میں اپنے اس سیاسی بغض سے یا ان کے سیاسی انتقام سے بچنے کے لیے؟ دیکھیے ابھی جو توسیع نہیں کی گئی اس کے نتیجے میں ہمارے پاس 2 لیگل فورمز موجود ہیں اور وہ ہم بالکل میرٹ کے اوپر اپنا کیس وہاں آرگیو کریں گے، اور جو امیگریشن ٹریبیونل ہے پھر اپر ٹریبیونل ہے، تو ابھی تو ہم اپنے فورمز ایگزاسٹ کریں گے اور قانونی مشاورت ہوتی رہے گی. تو ابھی ایسی کوئی بات فی الحال میرے نوٹس میں نہیں ہے. پاسپورٹ منسوخ ہونے کے بعد بھی یہ رہتا ہے دیکھیے جب وہ موقع آئے گا تو پھر دیکھ لیا جائے گا، مگر ابھی فی الحال قانونی طور پہ مجھے کوئی قدغن نظر نہیں آتی. قانونی طور پہ وہاں مقیم رہ سکتے ہیں، ان کے پاس تمام ڈاکیومنٹس موجود ہیں اور ہم اپنا کیس جو ہے بالکل میرٹ پہ آرگیو کریں گے. اور دیکھیے ابھی تو جب تک ٹریبیونل کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا، پھر اگلے ٹریبیونل کا فیصلہ نہیں ہوتا، تو یہ کیسز تو بہت کئی دفعہ طویل مدت کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ چلتے ہیں. حکومت نے مشکل آسان کر دی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے رابطہ کریں تو ہم ہر ممکن جو ہے وہ ان کو دیں گے. حکومت کو دیکھیے ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، ان کے دن گنے جا چکے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں ہمارے سے خود رابطہ کریں. یہ بتائیے گا کہ تصحیح ہے جو منسوخ کی گئی ہے برطانیہ کی جانب سے، لگتا ہے کہ وہ میاں صاحب کو رکھنا نہیں چاہتے برطانیہ میں اور میاں صاحب بغیر ہیں وہاں پر رہنے کے لیے، ایسا کیوں تاثر جا رہا ہے؟ نہیں ایسا تاثر نہیں ہے میرا خیال ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ٹیکنیکلٹیز بھی انوالو ہوتی ہیں. ہم بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جن کے ڈاکیومنٹس میں کوئی تھوڑا سا بھی فرق آ جائے تو وہ معاملہ جو ہے وہ التوا کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ پھر معاملہ ٹھیک طریقے سے آگے چل نہیں پاتا. تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے کہ وہ رکھنا نہیں چاہتے. تو وہ حکومت پاکستان اور شہزاد اکبر پچھلے کئی ماہ سے اس کوشش میں ہیں کہ کوئی نہ کوئی وہاں سے آرڈر لیا جائے، اور شہزاد اکبر کی ایک درخواست آپ کو یاد ہوگا وہاں سے مسترد بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے میاں نواز شریف کے بارے میں کلیئر کہا تھا کہ جی ہم یہ آپ کی عدالتی نظام کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ انفلوئنس کر دیں، یہاں پہ ہم ایسا آپ کو کوئی آرڈر نہیں دیں گے. یہ بتائیے گا کہ اگر یہ دونوں اپیلیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر کیا رہیں گے؟ جب وہ موقع آئے گا تو پھر تب دیکھیں گے. بہت ساری ہوتی ہے اور اگر وہ ایکسیپٹ بھی ہو سکتی ہے. ٹرائبیونل کا جو ہے اگر اس میں آپ کی اپیل خارج ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو اگر ویزا ایکسٹینڈ کرنا ہے، اپنے کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو پاسپورٹ کی 6 منتھ ویلیڈیٹی وہ مست مانگتے ہیں، اور یہ جنرل فارمولا ہے تمام ایمبیسیز کا. تو آپ کے پاس تو ایکسپائرڈ پاسپورٹ ہے، آپ کے پاس تو ویلیڈیٹی بھی نہیں ہے 6 ماہ کی، اس پہ کیا کریں؟ دیکھیے ابھی جو قانونی ہمارے ماہرین ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارا کیس بہت اسٹرانگ ہے، اور ہم آبویسلی ہمارے پاس ان کے علاج معالجے کے حوالے سے کورٹ آرڈرز بھی موجود ہیں، اور وہ دیکھیے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے پاسپورٹ تو ایکسٹینڈ ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں. ہر ایمبیسی میں ایک دفتر موجود ہوتا ہے، روٹین کی کارروائی ہے. ہم ابھی کسی کو درخواست ہی دیں گے. دیکھیے ہمارے جو وہاں پہ قانونی جس فرم کو ہم نے ہائر کیا ہے، جو ہمیں وہ مشورہ دے گی اس کے مطابق چلیں گے. ان کے مطابق ان کے مطابق ہمارا کیس اسٹرانگ ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے. یہ بتائیے گا 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میاں صاحب کو لندن گئے ہوئے، تو وہاں پہ وہ ایک دن بھی وہ اسپتال میں نہیں رکے، کوئی علاج معالجہ نہیں ہوا. تو اب جیسے ہی ان کا جو وہاں سے ان کا ویزا ایکسٹینشن کی انکار کیا گیا ہے، تو ساتھ ہی علاج معالجے کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. اس کی کیا کام؟ دیکھیے 5 ہاسپٹلز ہیں: ہیمر اسمتھ ہاسپٹل، گائز اینڈ سینٹ تھامس ہاسپٹل، لنڈن برج ہاسپٹل، ویسٹ منسٹر ہاسپٹل. یہ تقریباً 4 سے 5 اسپتال ہیں جہاں پہ ان کا علاج چلتا رہا ہے، ان کے پروسیجرز ہوتے رہے ہیں، ان کے چیک اپس ہوتے رہے ہیں. ان کے ایک ہارٹ کا پروسیجر ہونا تھا جو کووڈ کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا، اور دیکھیے ان کو دوائیوں پہ مینٹین کیا جا رہا تھا، اور وہ پوری دنیا جانتی ہے ان کی میڈیکل ہسٹری. اور جو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے جس کے تحت ان کو علاج کے لیے جانے کی اجازت دی گئی تھی، اس انڈر ٹیکنگ کے حوالے سے بھی میں واضح کرتا چلوں کہ اس انڈر ٹیکنگ میں یہ درج تھا کہ جب یا 8 ہفتے یا جب ان کا علاج مکمل ہو جائے ڈاکٹرز ان کو فٹ ڈکلیئر کر دیں. تو اس انڈر ٹیکنگ اور اس کورٹ آرڈر میں بھی یا کا لفظ استعمال ہوا ہے، 8 ہفتے یا جب ان کو ڈاکٹرز جو ہے وہ صحت مند قرار دے دیں.
تو ڈاکٹر جب ان کو صحت مند قرار دیں گے تو انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے. پارٹی کے لیڈر کا مسئلہ ہے, پارٹی کے لیڈر کی بات ہے, تو آپ کی پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب اس پہ خاموش ہیں, وہ کیوں آ کے بالکل خاموش نہیں ہے, وہ تو انٹرویو پہ انٹرویو دے رہے ہیں. بہت شکریہ جی. پرانی بات ہو رہی ہے. انہوں نے آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے, بلکہ سوری ایک انہوں نے رات بیان ان کا آیا کہ ان کی فون پہ بات ہوئی, اور آج انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. آج ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے بڑی بات.